میں بتاتی ہوں. پی سی اوز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ فیمیل کے اندر جب ہارمونز کی امبیلنسنگ ہو جاتی ہے تو ایک فالیکلز ہوتے ہیں جس کے اندر ایگز بنتے ہیں. وہ جو ہیں وہ بننا ختم ہو جاتے ہیں, وہ اندر ہی یعنی کہ جو اس کا فالیکل ہوتا ہے اسی میں ہی رپچر ہو جاتے ہیں اور وہ ایگز نکلتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے پیریڈز میں irregular ہو جاتے ہیں اور جو میریڈ ویمن ہیں وہ پھر کنسیو نہیں کر پاتی کیونکہ ایگز کی پروڈکشن ہی نہیں ہوتی. دوسرا اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں کہ اس کے اندر ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, ہرسوٹزم ہو جاتا ہے یعنی کہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں اسکن کے اندر. اس کے علاوہ جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ ایکنی میں, مطلب جو اسکن ہے وہ ایکنی میں آ جاتی ہے. تو ان سب کے لیے جو ہے وہ فار ایور لیونگ نے بہت اچھا ایک کمبینیشن بنایا ہے, جس میں سب سے پہلے میں بات کروں گی ایلو بیری نیکٹر کی. ایلو بیری نیکٹر جو ہے اس کے اندر بیری ہے جو کرین بیری عموماً دیا جاتا ہے فیمیل کو جن کو ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہ ایپل کا ایکسٹریکٹ ڈالا ہوا ہے, یعنی کہ پیکٹین, جو ایپل سے پیکٹین نکلتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہارمونل ہے اور یو ٹی آئی ہے اس کو یہ نارملائز کرتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں وائٹلائز وومین. وائٹلائز وومین جو ہے یہ میں کہتی ہوں کہ آسم پروڈکٹ ہے, اور اس کے اندر جو انہوں نے ڈالی ہیں چیزیں وہ میٹرکس کی فارم میں ڈالی ہوئی. اب آپ کہیں گے کہ میٹرکس کیا ہوتا ہے. اب بعض دفعہ جو یہ ڈرگ ڈلیوری سسٹم ہوتا ہے نا باڈی کے اندر جو ایبزارپشن ہوتی ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے وہ مختلف ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر تو یہ ٹی ایم لکھا ہوا ہے, ٹریڈ مارک, یعنی کہ ان کی ساری ریسرچ پروڈکٹ ہے. اور اگر آپ کو میں فردر دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی زبردست چیز ملے گی جو کہ انہوں نے ایک پروپرائٹری بلینڈ لکھا ہوا ہے. یہ جو پروپرائٹری بلینڈ ہوتا ہے نا یہ ایک انہوں نے ایک خاص میٹرکس کے ذریعے جو پروڈکٹ بنائی جاتی ہے, مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, اس کو وہ مین ڈرگ ڈلیوری یعنی کہ میکسیمم ڈرگ ایبزارپشن آپ کی باڈی کے اندر ہو, جس کے اندر انہوں نے کرین بیری پاؤڈر, ایپل پاؤڈر, پیشن فلاور اور شیسنڈرا بیری پاؤڈر, ان تمام کو ایک بلینڈ بنا کے اس کو اسٹیبلائز کر کے اور اس کو پھر دوسرے وائٹامنز یہ والے اگر آپ دیکھیں وائٹامن سی, ڈی, ای, B6, فولک ایسڈ, B12 اور ان سب کو انہوں نے ڈالا ہے, جس سے اچھا اس میں جو مین میٹرکس بنا ہے وہ اوٹ سے بنا ہے, جس سے اس کی ایبزارپشن ہے وائٹامنز اور منرلز کی یہ زبردست ہو جاتی ہے اور جو فیمیل کے اندر ہارمونز کی جو امبیلنسنگ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 120 ٹیبلٹس انہوں نے کیے. اچھا آپ ایک چیز اور دیکھیے گا کہ فار ایور کی جتنی بھی باٹل فارم میں موجود ہے نا وہ 1 منتھ کا ٹریٹمنٹ ہے. تو اس کی بھی جو ہوگی اگر آپ اس کو حساب لگائیں کہ یہ 120 ڈیز کو آپ 30 میں کیسے کریں گے تو 2 صبح 2 شام آپ کو لینی ہوں گی. اس کے بعد آ جائیں رائل جیلی. رائل جیلی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی مطالعہ کیا ہو کہ ہنی بی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یا ہنی بی کس طرح مینوفیکچرنگ کرتی ہے تو بہت ساری اس میں بیز ہوتی ہیں. ایک ورکنگ بیز ہوتی ہیں, ایک کوئین جس کو آپ ملکہ مکھی کہتے ہیں, ایک ورکرز ہوتے ہیں اور ایک وہ جو ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ملکہ مکھی کے لیے جو ہے نا وہ فوڈ اور نیوٹریشنس بناتے ہیں. تو جو ملکہ مکھی کے لیے بناتے ہیں وہ رائل جیلی ہوتا ہے جو کہ ملکہ مکھی سے یوز کرتی ہے اور اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ عموماً 50 ٹائمز گریٹر دین دا نارمل بی. تو اس لیے ان کی جو تو وہ وہاں سے ایکسٹریکٹ لے گا جو خزاں ملکہ مکھی استعمال کرتے ہیں. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, کبھی غور کیا ہوگا اگر آپ نے, کہ چھتے میں کبھی انفیکشن نہیں ہوتا. تو چھتے کے اندر بی پروپیلس ہوتا ہے, بی پولن ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس رائل جیلی کو اور ہنی کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس کو جو ہے نا جو اینٹی بیکٹیریل افیکٹ ہے یعنی کہ جو بیکٹیریا اس کے اندر گرو کرتے ہیں یا وہ اس کو ہونے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, عموماً ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہنی لے لو گلا خراب ہے, یا رائل جیلی جس ہنی کے اندر ڈلا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو پی سی اوز کے ساتھ اس کمبینیشن میں دیتے ہیں تو یہ آپ کی اوور آل باڈی کی اسٹیمنا, اسٹرینتھ اور انٹرنل باڈی کی جو فنکشن ہے اس کو انہینس کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایبزاربنسی. یہ پیور وائٹامن سی ہے. اب آپ کہیں کہ جی جو ہم بازار میں اویلیبل ہے وائٹامن سی تو ہم کیوں نہ وہ لیں. اب آپ اس کی بھی میں تھوڑی سی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بھی اوٹ کے اندر انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور اس کی جو وائٹامن سی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو 100% RDA اس میں شور ہے. ایک منٹ میں آپ کو یہاں سے ویزیبل دکھاتی ہوں.
یہ 100% لکھا ہوا ہے نا، یہ ہوتا ہے ڈیلی ویلیو کہ جو ہمیں ایک ڈیلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا باڈی میں. تو وائٹامن سی کا مین کام کیا ہے؟ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، فری ریڈیکلز کو اپنے جو ہے وہ باڈی سے ریموو کرتی ہے، اور سب سے جو بیسٹ ہے کہ جو کیمیکل فری ہے، اور یہ سارا جو بلینڈ ہے وہ کیا بعد ادھر سے نکلتا ہے، سارے جو وائٹامن سی فروٹس ہیں، جو سٹرس کی جو جتنے بھی ہیں بیریز ہیں، ان سب سے ایکسٹریکٹ نکال کے اور پھر اس کو جو ہے نا ایک بلینڈ کے طور پہ بنایا جاتا ہے. اب اس کا بھی بلینڈ آپ دیکھیں، انہوں نے ساری چیزیں بلینڈ کو نا، یہ دیکھیں یہ بھی ٹریڈ مارک، انہوں نے سب کو جو ہے نا ٹریڈ مارک کیا ہوا ہے. دیٹ مینس کہ انہوں نے اس کو مارکیٹ میں یا جو انہوں نے پورا ٹرائل کر کے اور جس کی اسٹڈیز کر کے کمپلیٹ کر کے، اور اس کے جو افیکٹ ہے کہ میکسیمم باڈی کے اندر ایبزارپشن ہو جائے. تو جب یہ کمبینیشن لیا جاتا ہے پی سی اوز کے اندر، یہ ایٹ لیسٹ 21 ڈیز بھی لیتے ہیں، اور اس کو کنٹینیو، یہ تو آپ نے 1 منتھ کا ٹریٹمنٹ لے لیا، اس کے بعد آپ بیری نیکٹر کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ پی سی اوز کی جو شکایت ہے وہ ودن 3 منتھس جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ دس از ناٹ اے میڈیسن. ذہن میں ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب آپ میڈیسن لیتے وہ 5 دن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے 5 دن میں ہم نے کر لیا، لیکن یہ سپلیمنٹس ہیں وہ بھی ڈائٹری سپلیمنٹس ہیں، یعنی وہ چیز جو آپ ڈائٹ کے ذریعے نہیں آپ کی فلفل ہو رہی وہ آپ سپلیمنٹس کے طور پر لے رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں مثال دوں کہ کسی کی کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے، اس کو میں کہوں کہ جی آپ نا کیا کہتے ہیں دودھ پیا کریں، اب وہ 1 ہفتے بعد تو اس کی باڈی میں نظر نہیں آئے گا نا، وہ کنٹینیو 3 مہینے 4 مہینے دودھ پیتا رہے گا تو اس کی پھر کیلشیم کی ایبزارپشن شروع ہو جائے گی اور وہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. تو کیپ ان یور مائنڈ کہ یہ ساری سپلیمنٹس ہوتی ہیں، یہ میڈیسنس نہیں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے یہ آپ کی باڈی کے اندر جو کمی بیشی جو ہم ڈائٹ کے ذریعے نہیں لیتے اس کو سپلیمنٹس کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی خوراک کی کمی کے اندر جو آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ اسی جگہ پہنچ جاتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا. یہ ساری چیزیں آپ ضرور اس کو اسٹڈی خود بھی کیجئے. کوئی بھی انفارمیشن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو اچھا گائیڈ کروں گی. اللہ حافظ.